جس کیس سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، وی لاگز کیے جا رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور ان باتوں کو روکنے کے لیے، ان قیاس آرائیوں پر بات نہ کرنے کے لیے افواج پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ قیاس آرائیاں نہ کریں، جب بھی یہ منطقی انجام کو کیس پہنچے گا اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور وہ تھا فیض حمید صاحب کا کیس، جو کہ اب باقاعدہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے راولپنڈی 12 دسمبر 2025 میں کوئکلی صرف پڑھ کے سنا دوں کہ 12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا، جو 15 مہینے تک جاری رہا۔ ملزم پر 4 الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں جو ریاست کی سلامتی اور مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور بعض افراد کو بلا جواز نقصان پہنچانے کے الزامات۔ یعنی یہ وہ 4 الزامات ہیں۔ طویل اور جامع قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 11 دسمبر 2025 کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ملزم کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ان حقوق میں اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم تعینات کرنے کا حق بھی حاصل تھا۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے اس کا آخری پیراگراف، the last پیراگراف، وہ کہتا ہے کہ جی مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نمٹا جا رہا ہے۔ یہ سب اور جو آخری پیراگراف ہے وہ کتنا اہم ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کیس کے بعد اب جو سیاسی طور پہ ہم کیا آنے والے دنوں میں اثرات دیکھیں گے، اس پر ظاہر شامی صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن کوئکلی صرف میں ذرا آپ کو رد عمل بھی بتا دوں، شامی صاحب اجازت دیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک رد عمل دیا، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا رد عمل آ رہا ہے۔ کل ہم ان سے دجال کی بات سن رہے تھے، آج انہوں نے فرعون کا ذکر کر دیا۔ کیا کہا دیکھیے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے۔ جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے۔ مختلف جرائم کے مطابق مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ خان صاحب خود ہیں، ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی آج ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی ہے، وہ بھی دیکھیے، سنیے۔ تمام ملزم کو بھرپور موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، مگر تمام تر شواہد، تمام تر ثبوت اور تمام تر جو گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ فیض حمید نہ صرف پولیٹیکل انوالومنٹ تھی ان کی، پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر تھے، انتشار پھیلانے میں، ایجیٹیشن کرنے میں، اسٹیٹ کے خلاف اقدامات کرنے میں ان کا بھرپور کردار ہے۔ اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں، اور ان کا بھرپور اس میں حصہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ٹاپ سٹی کی، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی اور اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا، اپنی پوزیشن کو مس یوز کیا، اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف ٹرائل کے بعد اور ایک لیگل پروسیس کو فالو کرنے کے بعد آج انصاف ہوا ہے۔ ان کے علاوہ خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، فیصل واڈا صاحب کا بھی رد عمل ہے، وہ سب آپ کو جو ہے وہ آگے چل کے بھی دکھاتے ہیں۔ شامی صاحب، سر بہت ہی کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلہ، کیا دیکھ رہے ہیں جو فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے وہ اور مزید کتنا مضبوط ہوا، کیا پیغام کیا جاتا ہے شامی صاحب؟ دیکھیں، جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ، بہت مضبوط شخص تھے، بہت متحرک تھے، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور
انہوں نے جس طرح قواعد کو ضوابط کو وائلیٹ کیا، اب وہ جو کورٹ مارشل ہے ان کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، جنرل کورٹ مارشل، اس میں سامنے آگے آئے ان پہ مقدمہ چلا ہے باقاعدہ. جو فوج کے جو افسران ہیں ان پر ایک مقدمہ چلانے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور جو بھی فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا احتساب کس طریقے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کی داد رسی نہیں ہوتی. اپنا انتظام ہے فوج کا، اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو فوج نے جو اپنا نظام ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلا یا چلایا، اور ایک 15 ماہ تک اس کی سماعت ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے وکیل جو تھے ان کی مرضی کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے، گواہ بھی ان کے پیش ہوئے، ان کے مخالف بھی پیش ہوئے، اور سماعت کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے. 4 الزامات. لیکن جو آخری پیراگراف ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے جو ان کے معاملات تھے وہ ابھی گویا ان کی سزا نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. گویا اس کا ایک ضمیمہ بھی آ سکتا ہے سامنے، ایک دوسرا فیصلہ بھی اچھا ان معاملات میں. یعنی ہم یہ سمجھے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سزا نہیں ہوئی، یا ابھی الگ سے کوئی کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ اب بتایا نہیں گیا کہ بھئی کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سماعت کی، ان کے سیاسی عناصر کے ساتھ، مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے. اچھا. یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں الگ سے فیصلہ آئے گا. اب اس کی سماعت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، صحیح، یا اس میں پھر ایک طویل پھر اگر سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جو فیصلہ خاموش ہے اس حوالے سے. اچھا. لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات رکی نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور آگے اس کو بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے جب بڑھنا ہے تو اس میں یہ بھی یعنی کہا جا رہا ہے، جو باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی عمران خان صاحب اور ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ریاستی نظم کو بدلنے کے لیے اور فوج کو سیاست کے دائرے میں گھسیٹنے کے لیے، یعنی فوج کے نظم کو متاثر کرنے کے لیے یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا. اچھا، عمران فیض گٹھ جوڑ. ہاں جی. اچھا. گویا اب اس کا مطلب یہ اور کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم اور فیض حمید جو تھے وہ افواج پاکستان کی جو چین ہے، چین آف کمانڈ، اس کو توڑتے ہوئے ایک براہ راست رابطہ رکھ رہے تھے، چینل چلا رہے تھے آپس میں. اچھا، یہ بھی جو ہے وہ قوانین کی خلاف یہ افواج پاکستان کی جو چین آف کمانڈ ہے اس کی کھلی خلاف ورزی. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک چھوٹے سے عرصے میں پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا وہ ریاست کے نظام کو بھی اور فوج کے نظام کو بھی ہلا کے رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر دونوں کی کہا گیا ہے، ہم بتایا گیا واللہ عالم، دونوں کی سیاسی بقا اور طاقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. اچھا. عمران خان سیاسی کنٹرول چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور فیض حمید جو تھے وہ پورے سسٹم پر اپنی گرفت چاہتے تھے. اچھا. ڈی جی سے اوپر اٹھ کر. اچھا. اور 9 مئی اس مشترکہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کلائمیکس تھا. یعنی یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی اس کا، پولیٹیکل انجینئرنگ تو چھوٹا لفظ ہے. اچھا. ہاں، گٹھ جوڑ تھا، اس کا یہ کلائمیکس تھا. اور ریاستی اداروں پر جو منظم حملہ تھا یہ قدرتی واقعہ نہیں تھا، کوئی پری پلانڈ ایسا نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ سازی کے ذریعے یہ کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ
جو پولیٹیسائزیشن آف پاکستان آرمی جو تھی اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا. صحیح ہے. اور یہ جو یعنی اب یہ معاملہ جو ہے یہ رائے کا نہیں ہے. اچھا. اور یہ قانونی فیصلہ جو ہے اب گویا اس کی پہلی کڑی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جو گھٹ جوڑ جائے ٹھیک ہے اس کی تفصیل معلوم ہوگی اور اس میں کون کون انوالو ہوگا, صحیح ہے, کون کون مزید اس میں ملزم ہوگا, ٹھیک ہے, اور کس طرح یہ کارروائی آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. یہ ابھی ابتدا ہے, یعنی ابھی بہت کچھ آنا اس میں بھی باقی ہے.